أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سر سے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. مصطفیٰ جو منہ سے بولے قرآن وہ تقریر ہے. پوچھتی ہے یہ دنیا کیسا ہوگا، وہ مصور جس نے بنائی یہ تصویر ہے. قابل صدر احترام، ماہ ربیع الاول کا ابتدائی عشرہ ہے. چاروں اطراف سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہے. ہر مسجد کا محراب، ہر گھر چوک چوراہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی خوبصورت اور بہترین انداز میں کی جانے والی واعظوں اور نعتوں و نغموں سے سجا ہوا ہے. ایسے موقع پہ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانے کے لیے اپنی زندگی کا روح رواں سمجھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جس کا نعم البدل دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر وہ نبی ہیں جس کے لیے رب ذوالجلال نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو کائنات میں رب العالمین نے سب سے زیادہ محبوب پیغمبر اگر کوئی پیدا کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اگر کائنات کو ہم دیکھیں کہ اللہ نے اس کائنات کو حسن دیا ہے محبوب کے لیے، اللہ نے انبیاء کی ترتیب بنائی محبوب کے لیے، اللہ نے امتوں کی ترتیب بنائی محبوب کے لیے، اللہ نے اس جہاں کو حسن دیا اپنے محبوب کے لیے، اس کو فراوانی اور نعمتوں سے نوازا اپنے محبوب کے لیے کہ کائنات میں تمام انبیاء اور بھی آئے. حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک علیہ السلام تمام پیغمبر تشریف لاتے رہے، لیکن اللہ کو منظور تھا، اللہ کو انتظار، اللہ رب العزت نے اس امت کو جو دینا تھا، جو نعمت دینی تھی، وہ محبوب کبریا احمد مجتبیٰ ساقی کوثر شافی محشر سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، امتحانات سے گزرتے رہے. کبھی اللہ نے امتحان لیا آگ کے انگاروں کے درمیان کھڑا کر کے، کبھی اللہ نے امتحان لیا بیٹے کو ذبح کی چھری کے نیچے چلوا کر، کبھی اللہ نے پیغمبر کا امتحان لیا بیت اللہ کی تعمیر کروا کر، کبھی اللہ نے امتحان لیا ہاجرہ کو جنگل میں چھڑوا کر، کبھی اللہ نے امتحان لیا مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 امتحان ایسے لیے جو کسی اور پیغمبر سے نہیں لیے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان 5 پیغمبروں میں کامیابی سے ہم کنار ہوتے رہے.
اگر ہم یوں سمجھیں کہ آگ جل رہی ہو، آگ کا معلوم ہو کہ آگ کا کام جلانا ہے، آگ بھی عام آگ نہ ہو بلکہ کئی مہینوں سے لکڑیاں جمع کی گئی ہو، کئی مہینوں سے آگ کو جلایا گیا ہو، کئی مہینوں سے آگ کو ڈھکایا گیا ہو، کئی مہینوں سے آگ کو اتنے شعلے وقت بند کیا گیا ہو کہ اس کے شعلے اتنے ابھرتے ہوں کہ اگر اوپر سے کوئی چڑیا گزر جائے وہ پک کر زمین پر آ جائے، ایسی آگ ہو، پھر اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو لایا جائے اور کہا جائے کہ آپ کو اس آگ میں ڈالا جائے گا، آپ کو اس آگ کے سپرد کر دیا جائے گا، یا آپ دین چھوڑ دو، یا آپ وحدانیت والا اعلان چھوڑ دو، یا رب کی ربوبیت والا اعلان چھوڑ دو، یا اپنے خدا کی جو آپ تعریف کرتے ہو اسے چھوڑ دو، یا اپنے اللہ کی تعریف کرنا، حمد و ثنا بیان کرنا چھوڑ دو، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ کا پیارا پیغمبر ابراہیم کہتا ہے مجھے اس آگ میں پکنا قبول ہے، مجھے اس آگ میں اتر جانا قبول ہے، مجھے اس آگ میں جل جانا قبول ہے، مجھے اس آگ کے سپرد کر دینا قبول ہے، لیکن اگر میں توحید کو چھوڑ دوں گا میری نبوت میں فرق آ جائے گا، میں اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دوں گا، لوگ کہیں گے نبی تھا وحدانیت چھوڑ گیا، میں خدا کی وحدانیت کو بیان کرنا چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ میرا جینا مرنا اس خدا کے لیے ہے، میں اللہ کے لیے جیتا ہوں، اللہ کے لیے مرتا ہوں، اگر میرا خدا مجھے اس آگ کے سپرد کر کے، میرا خدا مجھے اس آگ میں ڈلوا کر جلا کر خوش ہے تو میں اس پر بھی خوش ہوں، اگر میرا خدا بچانے پہ آئے گا تو اس آگ میں مجھے بچا دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نہ مانے، ڈالنے کا بندوبست کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے، ڈالا بھی ایسی جگہ جائے کنارہ نہ ہو بلکہ درمیان میں ڈالا جائے تاکہ جل پر کوئلہ ہو جائے، ہمیشہ کے لیے وحدانیت کا اعلان کرنے والے کا وجود ختم ہو جائے۔ ڈالنے والوں نے اپنا منصوبہ تیار کیا، جس طرح چاہا شیطان ابلیس نے راستے بتائے، ترتیب بنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جب اللہ کا پیغمبر آگ میں گیا، آگ کا کام تھا جلا دینا، آگ کا کام تھا کوئلے بنا دینا، آگ کا کام تھا جسم کا ریزہ ریزہ کر دینا، لیکن وہ خدا رب العالمین کی ذات اقدس میں قربان بچانے والا بھی امتحان کا اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اس کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا تھا، اور آگے میں اترنے والا اتنا بڑا صابر تھا کہ اس کے صبر کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان اتار دیے گئے، اللہ نے آگ کو حکم دیا، اور اس آگ کو حکم دینے سے پہلے جبرائیل امین اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تیرا پیغمبر ہے، آگ میں جلا دیا جائے گا، یا اللہ اس کو بچا لیجئے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں زمین پر جا کر اسے بچا لوں۔ فرمایا جبرائیل جاؤ، یہ بھی میرے محبوب پیغمبر کا امتحان ہے، یہ بھی میرے نبی کا امتحان ہے، جاؤ میرے نبی سے پوچھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، اے ابراہیم، اے خلیل اللہ، اگر تو مجھے کہے میں تجھے اٹھا لوں، میں تجھے اس آگ سے بچا لوں۔ فرمایا ابراہیم نے کہ اے جبرائیل، آپ خود آئے ہیں یا خدا نے بھیجا ہے؟ یا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کہہ رہے ہیں کہ خود آئے ہو یا خدا نے بھیجا ہے؟ فرمایا آیا تو خود ہو۔ کہا پھر مجھے تیری ضرورت کوئی نہیں، جو میرے حالات کو جانتا ہے وہ مجھے بچانا بھی جانتا ہے، مجھے پرواہ کوئی نہیں، جبرائیل آپ واپس چلے جاؤ، میں ابراہیم خلیل اللہ آپ کے درمیان جانے کو تیار ہوں۔ پھر اللہ نے بھی
کیا خوبصورت منظر ہوگا جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے ہوں گے اور اللہ نے اس آگ کو حکم دیا ہوگا کہ اے آگ میرے محبوب کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی مت ہونا کہ میرے محبوب کو سردی لگے، اتنی گرم مت ہونا کہ میرے محبوب پریشان ہو جائیں، یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے نبی ہیں، اس کے لیے آگ تجھے گلزار ہو جا، نارمل ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں، 40 دن گزر گئے، دشمنوں نے سوچا ختم ہو گیا، دشمنوں نے سوچا اب اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آج ابراہیم علیہ السلام کا وجود ختم ہو گیا۔ قربان حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن اللہ نے اس آگ کے درمیان سلامت رکھا، کھانے کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، ضروریات زندگی میرے رب نے وہاں عطا کی، اور پرسکون اپنی زندگی کے 40 دن گزارنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ اب وہ جو کفار تھے وہ پریشان ہوئے، یہ کیا ہوا؟ ہم نے وہ ایسی آگ جلائی تھی کہ اس میں بچ کوئی نہیں سکتا تھا، ابراہیم بچ کیسے گئے؟ تو خدا کی ذات بچانے والی ہے۔ ایسے ایسے موقع آتے ہیں کہ اللہ جب بچانے پہ آ جائے، پوری دنیا مل کر تباہ کرنے پہ آ جائے، پوری دنیا مل کر ختم کرنے پہ آ جائے، رب کائنات کی قسم کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس پیغمبر علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی نبی ہیں، یہ چھوٹے ہیں، بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے ایک بچہ دیا ہے، اللہ سے مانگ مانگ کر اللہ سے لیا ہے، اور اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، لیکن اسے بھی حکم مل گیا جاؤ اسے لے جاؤ اور لے جا کر ذبح کر دو، میرے راستے میں قربان کر دو۔ اگر ہوتا یہاں اس معاشرے کا آدمی وہ کیا کہتا؟ لیکن وہ پیغمبر تھا، وہ نبی تھا، قربان ہونے والا بھی نبی تھا، قربان کرنے والا بھی نبی تھا، جسے قربان ہونا تھا اس کے دل میں بھی محبت خدا ڈالنے والا رب کائنات تھا، اور جس نے ذبح کرنا تھا اس کے دل میں بھی اپنی محبت ڈالنے والا خدا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے سے اسماعیل علیہ السلام سے کہا اے اسماعیل مجھے میرے رب کا حکم ہے کہ میں تجھے لے جا کر ذبح کر دوں، کیا تو اس پہ راضی ہے؟ فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ ابا جان میں اس پہ راضی ہوں، اگر تیرا خدا اس پہ راضی ہے تو اسماعیل بھی راضی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لے جائے گئے، لٹائے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں کے پٹی باندھی، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی کہ خدا نہ خواستہ باپ کی محبت ہے، خدا نہ خواستہ بیٹے کو تڑپتا دیکھ کر باپ کی محبت غالب آ جائے اور خدا کا حکم نہ ٹوٹ جائے، اس لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں۔ بڑی آنکھیں بند کرنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پہ چھری چلا کے لیے نبی اپنا زور لگا رہا ہے، لیکن چھری بال تک کاٹتی نہیں ہے، جب تک آ گئے بار بار کاٹ رہے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے، بار بار تیز کر رہے ہیں، چھری کاٹتی نہیں ہے۔ وہ تو خدا تھا، وہ تو امتحان لے رہا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے نیچے لیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام چھری رکھ کے زور لگا رہے ہیں، نبوت کا زور، نبی کی طاقت 40 آدمیوں سے التجا چل رہی ہے۔ اللہ نے دمبے کو بھیجا اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا گیا، دمبے کو ذبح کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شکر ادا کرتے ہیں، جب آنکھیں کھولتے ہیں تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ فرمایا یا رب کریم سمجھ کوئی نہیں آئی، فرمایا کہ میرے محبوب میں امتحان لے رہا تھا، اسماعیل کو ذبح نہیں کرا رہا، میں دیکھنا چاہتا تھا تیرے دل میں میری محبت کتنی ہے۔
پھر ایک اور امتحان آ گیا، اسی معصوم بچے کو اٹھاؤ، جا کر جنگل میں چھوڑ آؤ، اور اکیلے بچے کو نہیں، ان کی والدہ کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہاں چھوڑ آؤ، واپس مڑ کر بھی نہیں دیکھنا۔ ایک معصوم بچہ ہو، پھر وہ بڑھاپے میں ملا ہو، پھر امتحان یہ ہو کہ اسے جنگل کے سپرد کر دیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے اسے ساتھ ان کی والدہ کو سپرد کر دیا جائے، ایسے جنگل بیابان میں جہاں سوائے درندوں کے اور کوئی چیز نہ ہو، اور پھر حکم بھی یہ ہو کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا کوئی نہیں۔ کتنا مشکل امتحان ہے، لیکن اللہ کا پیغمبر ہے، کہے ہیں، فرمایا ہاجرہ سے کہ مجھے میرے رب کا حکم ہے، فرمایا اگر تیرا رب اس میں راضی ہے ہم بھی اسی میں راضی ہیں۔ چھوڑ آئے، نہ پانی ہے نہ کچھ ہے۔ آج میں اور آپ جس زمزم کو بڑی محبت کے ساتھ پیتے ہیں، جس زمزم کے کنویں کے لیے ترستے ہیں دیکھنے کو، جس پانی کو غنیمت سمجھ کر سنبھال کر رکھتے ہیں، خدا کی قسم یہ پانی اسماعیل کی ایڑیوں کی برکت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معصوم بچے کی ایڑیاں لگ لگ کے اللہ نے وہاں سے چشمہ پانی جاری کیا ہے، اسے زمزم کہا جاتا ہے۔ آج وہ زمزم کی برکت ہے کہ پوری کائنات جب مدینے جاتی ہے، مکے جاتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی جانے والا ہو اسے کہا جاتا ہے کہ جب آئے نا تو زمزم لیتے آنا، جب آئے نا یہ کفن زمزم میں دھو لے کے آنا، جب آئے نا یہ کپڑا کر زمزم کے پانی میں گیلا کر کے لے آنا۔ وجہ کیا ہے؟ زمزم کی اہمیت کیوں ہے؟ اس کے پیچھے قربانی ہے اسماعیل کی، قربانی ہے ابراہیم کی، قربانی ہے ہاجرہ کی۔ ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک قربانی ہے، اللہ نے اس چشمے کو جاری کیا اور قیامت کی صبح تک جاری کیا۔ ایک نبی کو چشمہ دیا زمزم کا، اور پھر اسی کی اولاد میں ایک پیغمبر کو دیا حوض کوثر۔ ایک نے دنیا میں ایڑیوں رگڑ کر جو زمین سے چشمہ جاری ہوا زمزم کا، اسماعیل علیہ السلام نے جو قدم مبارک زمین پر مارے اس سے جو چشمہ جاری ہوا اسے زمزم کہتے ہیں۔ دنیا ساری اس سے سیراب ہوتی ہے، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک انعام عطا فرمایا کہ قیامت کے دن حوض کوثر سے اللہ کے پیغمبر امت کی پیاس بجھا رہے ہوں گے اور امت کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ ایک نبی کو دنیا میں چشمہ دیا، ایک نبی کو آخر میں چشمہ دیا۔ اس نبی کا چشمہ اتنا اعلیٰ ہے کہ دنیا لینے اور ترستی ہے، دنیا بوند بوند کو غنیمت سمجھتی ہے۔ اس نبی کا چشمہ اتنا اعلیٰ ہے کہ وہاں جب پیاس ہوگی، شدت ہوگی، پریشانی ہوگی، اس عالم میں وہ حوض کوثر سے جو پانی پیے گا جنت کے داخلے تک اسے پیاس واپس نہیں لگے گا۔ یہاں والا بھی پیاس بجھا رہا ہے، وہاں والا بھی پیاس بجھا رہا ہے۔ تاریخ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد الرسول اللہ ہے۔ امتحانوں کے بعد اللہ نے یہ نبی عطا فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف اور امتحانوں سے گزرے، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم تجھ سے راضی ہیں، ہم تجھ سے راضی ہیں، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے؟ فرمایا اللہ مانگتا کچھ بھی نہیں ہوں، صرف ایک ہی چیز مانگتا ہوں، اگر وہ مجھے عطا کر دے تو میرے لیے یہی غنیمت ہے۔ فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا اے اللہ مجھے صرف اتنی یہ شرف بخش دے کہ تیرا آخری پیغمبر جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تیرا آخری نبی جسے
اب ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہتے ہیں تیرا آخری پیغمبر جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والا ہے، اے اللہ بس یہی دعا ہے کہ اس کو میری اولاد سے پیدا کر دے، یہ میری اولاد سے پیدا کر دے، تاکہ کل قیامت کے دن جب تیرے محبوب کا تذکرہ ہو لوگ میرا تذکرہ یہ کریں کہ یہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام، ایک بیٹے کے نام اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے 40,000 نبی عطا فرمائے، اور ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے صرف ایک ہی پیغمبر عطا فرمایا جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر اللہ نے عطا کیا تو پھر ایسی جگہ عطا فرمایا کہ کوئی اور نبی اس اولاد میں نہیں دیا، اور اس شجرے میں کوئی اور نبی نہیں دیا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میں بھی اسی شجرے سے تھا، میرا بھی تعلق اسی خاندان سے تھا۔ اللہ نے نظام بدل دیا، ایک نبی کو 40,000 اولاد میں عطا فرما دیے، نبی دے دیے، اور ایک نبی کو ایک ہی دیا، وہ ایسا دیا کہ کائنات میں اس جیسا تھا ہی کوئی نہیں۔ اگر یوں کہیں تو غلط نہیں ہے کہ اللہ کے خزانوں میں بھی اس جیسا کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے خزانوں میں اگر اس جیسا کوئی ہوتا تو اللہ پیدا کرتے۔ اللہ اپنے محبوب کے لیے اتنا نظام نہ بناتے۔ ابراہیم بھی آئے، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام بھی آئے، اور شیس علیہ السلام بھی آئے، آدم علیہ السلام بھی آئے، اسماعیل علیہ السلام بھی آئے، اور دیگر انبیاء آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اللہ نبیوں کا سلسلہ جاری کر دے، اور پھر آخر میں صرف ایک ہی پیغمبر دے، اور پہلے کہہ دے کہ یہ میرا محبوب ہے۔ تو پتہ چلا جتنے پیغمبر آئے یہ اس پیغمبر کی محبت میں آئے، اس پیغمبر کے استقبال کے لیے آئے، ساری کائنات کو بتا دیا گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد بھی نبی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی نبی ہے، لیکن ایک ہی نبی ہے جس کے بعد کوئی نبی، جس کے بعد نبوت کا سلسلہ خدا نے ختم کر دیا۔ اگر یوں کہیں تو غلط نہیں ہے، خدا نے وہ خوبصورت سانچہ جو بنایا، وہ خوبصورت جگہ جو بنائی جس کے اندر میرے محبوب کو جنم دیا، وہ اللہ نے توڑ ہی دیا کہ اس کے بعد کوئی باقی چھوڑے ہی نہیں۔ اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں اور قیامت یوں آئیں گے، انگلیوں کا اشارہ ارشاد فرمایا کہ میرا اور قیامت کا اس طرح آنا ہوگا، پتہ چلا کہ درمیان میں کوئی اور چیز آنی نہیں ہے، یا میں آخری نبی ہوں یا قیامت آتے رہے۔ تو پتہ چلا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم، اب کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ مکار تو ہو سکتا ہے، وہ پرلے درجے کا بے ایمان تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باری آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا کر دے تو عمر اس قابل تھا اللہ نبوت دے دیتے، لیکن پتہ چلا کہ نبوت کے بعد نبوت ہے ہی کوئی نہیں، تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ بھی نبی نہیں ہے، نبوت کسی کو مل سکتی نہیں ہے۔ آخری نبی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں ایک درس دے رہا ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ مجھے اور آپ کو ایک سبق دے رہا ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ مجھے اور آپ کو ایک راستہ دے رہا ہے کہ اگر آپ اس راستے پر چلو گے کامیابی تمہارے قدم چھوئے گی۔ وہ کامیابی کو یہ کیا ہے
یہ ہے اگر تم نے سیرت پیغمبر کو اپنایا اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. تم نے محبوب کے نقش قدم پر چلے اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. تم پیغمبر کے طریقے پر چلو گے اللہ کامیاب کر دے گا. اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے نمازوں کا تحفہ دیا. تم نمازوں کی پابندی کرو گے. تمہارا محبوب پیغمبر کہتا ہے کہ یہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میرے دل کا سکون ہے. تو ہمیں پتا چلا نماز پڑھنے سے میرے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. پتا چلا نماز پڑھنے سے محبوب کا دل سکون میں آتا ہے. پتا چلا نماز پڑھنے سے اللہ کے لاڈلے پیغمبر راضی ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم نماز کی پابندی کریں. یہ ربیع الاول ہمیں درس دے رہا ہے کہ ہمارے محبوب جس نے طیف کی بستی میں پتھر کھائے اور یہ نہیں کہا یا اللہ ان کو تباہ کر دے, بلکہ یہ کہا یا اللہ یہ نہ صحیح ان کی نسلوں پہ تو مسلمان کر دے. وہ طیف کی بستی, وہ طیف جس نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں. گزشتہ ایک وقت پہلے کچھ عرصہ پہلے تو یہ ہم فلاں جگہ سے آئے, فوراً جواب دیا کہ ہم تو نبی علیہ السلام کی دعا ہیں اور نبوت کی دعا بن کر آئے. کسی نے پوچھا یہ کون سی بات ہوئی؟ کہا طیف والے نے جب پتھر برسائے آمنہ کے لخت جگر میں اپنے جسم پہ پتھر کھائے, اللہ کے پیغمبر کا جسم مبارک خون سے بھرا ہوا تھا. پیغمبر علیہ السلام کے جوتے مبارک خون سے بھرے ہوئے تھے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پریشانی کے عالم میں تھے. جب حضرت جبرائیل امین تشریف لائے, فرمایا جبرائیل امین نے اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر آپ ہمیں حکم دے دیں, میں دو پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں, اس بستی کو نیست و نابود کر دیتا ہوں, اس بستی کو ختم کر دیتا ہوں, اس کا وجود ختم کر دیتا ہوں, اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیتا ہوں. اس وقت آمنہ کے لخت جگر نے, عبداللہ کے فرزند نے, اللہ کے پیارے محبوب نے ایک لفظ کہا, جبرائیل یاد رکھنا میں یہ تو دعا نہیں کرتا اپنی امت کے لیے اگر یہ نہ صحیح ان کی نسلوں پہ کوئی مسلمان ہو. پتا چلا طیف کی بستی سے نکلنے والی جماعتیں میرے محبوب کی دعا کا ثمر ہے. آج جگہ جگہ وہ لوگ گھوم رہے ہیں اللہ کا نام, اللہ کا پیغام لے کر. تو پتا چلتا ہے یہ محبوب کی دعا ہے, وہ نہ صحیح ان کی نسلیں صحیح, اللہ کام لے رہا ہے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبین کون ہیں, بعد میں آنے والے کون ہیں؟ فرمایا اے صحابہ تم میرے دوست ہو, تم میرے دوست ہو, تم میرے رفیق ہو, تم میرے ساتھی ہو, لیکن غیبین جو مجھے نہیں دیکھیں گے, جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا, غیبی طور پر مجھ پر ایمان لے آئیں گے, میری ثنا بیان کریں گے, میری تعریف بیان کریں گے, میرے جو ہے میری اطاعت کریں گے اور میرے لائے ہوئے دین پر کارآمد رہیں گے, میرے لائے ہوئے دین پر عمل کریں گے. فرمایا وہ میرے بھائی ہوں گے. ہم بھائی ہیں, ہم بھائی ہیں, وہ دوست تھے, دوستوں نے قربانیاں دی, اسلام ہم تک پہنچا دیا. دوستوں نے قربانیاں دی, گھر چھوڑ دیا. دوستوں نے قربانیاں دی, رشتہ داریاں چھوڑ دی. دوستوں نے قربانیاں دی, مکہ چھوڑ دیا. دوستوں نے قربانیاں دی, مدینہ چھوڑ دیا. دوستوں نے قربانیاں دی, طیف چھوڑ دیا. دوستوں نے قربانیاں دی, شام چھوڑ دیا. دوستوں نے قربانیاں دی, دیگر علاقے چھوڑ دیے اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں نکل پڑے. اور اتنا دور تک آگے میرپور خاص والوں, تم خوش نصیب ہو. شاید تمہارے علم میں ہے کہ نہیں, تم خوش نصیب ہو, تمہارے اس ضلع میں بھی ایک صحابی رسول کی قبر ہے. مدینہ چھوڑا, مکہ چھوڑا, طیف چھوڑا, شام چھوڑا, سارے علاقے چھوڑے, عرب چھوڑا, کہاں آ گئے؟ اللہ کے نبی کا پیغام لے کر, اللہ کے دین کا پیغام لے کر کہاں آ گئے؟ آج ہم راستوں سے جب گزرتے ہیں تو ہم بہترین گاڑیوں میں بیٹھنے کے بعد, پرسکون گاڑیوں میں بیٹھنے کے بعد, 2-2.5 گھنٹوں کے سفر کے بعد
کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کمر ٹوٹ گئی، تھک گئے ہیں، لیکن قربان نبی کے صحابہ پر، قربان پیغمبر کے یاروں پر کہ مکہ چھوڑ کر آپ کے نوکوٹ تک آ گئے۔ نوکوٹ کا قلعہ دیکھا کسی نے؟ نوکوٹ کا قلعہ جو ہے، اس قلعے کے ساتھ ایک روڈ اس ہاتھ پہ نکلتا ہے۔ جب اس روڈ پہ ہم جائیں گے، نوکوٹ سے 16 کلومیٹر یا 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک صحابی رسول طلحہ بن جابر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ میں اس قبر پر الحمدللہ 3 دفعہ جا کر آیا ہوں۔ وہ صحابی رسول کی قبر جو سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ و مکہ چھوڑ کر آپ کے نوکوٹ تک آیا، کیا کرنے آیا تھا بھائی؟ کمانے نہیں آیا تھا، خدا کی قسم کمانے نہیں آیا تھا، اللہ کے پیغمبر کا لایا ہوا دین مجھ اور آپ تک پہنچانے آیا تھا۔ انہوں نے اپنا فرض ادا کیا، انہوں نے اپنا حق ادا کیا، وہ دوست تھے، سب چھوڑ کر آ گئے، اور ہم بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا غیبین میرے بھائی ہیں، ہم بھائی ہیں، اور بھائیوں کا عالم یہ ہے کہ ہماری نمازیں ادب، قرآن کی تلاوت ہمارے پاس ٹائم نہیں، دین اسلام کی باتیں سننے کو ہم تیار نہیں، قرآن کی بات سننے کو ہم تیار نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے میرے بھائی۔ کل قیامت کے دن اگر صحابہ پوچھتے ہیں کہ ہم تو دوست تھے، ہم سب کچھ لٹا آئے اور تم بھائی تھے، تم نے کیا کیا؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ تو ہمیں ربیع الاول کا مہینہ یہ پیغام دے رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے، سیرت پیغمبر ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق گزارنی ہے، اور اسی کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو لگانا ہے، اور اسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے، تاکہ ہم قیامت کے دن جب اللہ کے رسول کے پاس